سپوز کہ کسی ملک کے رہنے والے کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور یہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے دستور کے اندر بغیر کسی ریزرویشن اور ایکسیپشن کے، اب یہ کام سپیریئر کورٹس کا ہے، اسی کے پاس ہوگا، جیسے بقیہ حقوق جو ہے شہریت کے اس کے کسٹوڈین وہ ہے، اسی طرح اس دفعہ کے کسٹوڈین بھی وہ ہوں گے۔ یہی بات تھی جسے کہ علامہ اقبال نے یوں کہا تھا اپنے لیکچرز میں، کچھ چونکہ بات مختصر ہے، وہاں مبہم ہے، بہت تفصیل سے نہیں آئی ہے، لہذا اس کی انٹرپریٹیشن ایک سے زائد کی جا سکتی ہے، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو میرے نزدیک اس کی تعبیر ہے جس کو میں 100% صحیح سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اجتہاد اب بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ کہ کون سا اجتہاد قانون کی شکل اختیار کرے گا، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ یہی بیٹھے ہوئے لوگ چاہے وہ ان پڑھ بھی ہوں، ان کی اکثریت، وہ اجتہاد کریں گے، بات یہ نہیں ہوتی۔ اب بھی آپ کو معلوم ہے کوئی قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں تو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس پارٹی کے، وہ بناتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک نظام ہے جو چلتا ہے، ان میں سے اکثر کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا طے ہے اور کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہے کہ اصولی طور پر یہ طے ہوگا، فرض کیجئے مجھے بھی حق حاصل ہے، میں اجتہاد کروں، نہیں بھی ہے تب بھی میں فرض کیجئے مدعی بن کر کھڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے حق حاصل ہے۔ اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے اس پر کہ آپ بات کریں، ہاں بات کرنی ہوگی قرآن و سنت کی دلیل سے۔ ایک اجتہاد کوئی ہمارے عالم دین فرض کیجئے کسی ایک طبقے کے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے میں یوں ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کا تقاضا یہ ہے۔ ایک اجتہاد کوئی اور کر رہے ہیں، ایک اجتہاد کوئی اور کر رہے ہیں۔ سوال یہ کہ کس کا اجتہاد انفورس ہوگا، وہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ یہ تھیو ڈیموکریسی کا وہ ڈیموکریسی والا ایلیمنٹ ہے کہ جو اس میں انٹروڈیوس کرنا پڑے گا کہ کون سا اجتہاد نافذ ہوگا، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کی اکثریت کرے گی۔ یہ ہے مفہوم اس کا کہ اس دور میں اب اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اصل میں اجتہاد وہ لوگ کریں گے۔ اس کنفیوژن کو ختم کر دیجئے۔ میں نے اس کو حال ہی میں ایک تحریر میں واضح بھی کیا ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر خلافت بنو عباس کا دور ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، خلیفہ کے ہاتھ میں۔ وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ آپ کو میں اختیار دیتا ہوں، آپ کو قاضی القضات بناتا ہوں، آپ کے فیصلے ہی قانون بن جائیں گے۔ اب امام ابو حنیفہ کے پاس انفورسنگ اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی خلیفہ بنی عباس کے پاس ہے، لیکن اسے پسند ہے امام ابو حنیفہ، یا فرض کیجئے انہیں پسند آ گئے ہیں امام مالک، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کتاب جو ہے موطا امام مالک، میں اس کو قانون کا درجہ دیتا ہوں۔ دونوں نے انکار کر دیا، قطعاً ہم اس کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اجتہادات نافذ ہو جائیں گے لوگوں کے اوپر، جبکہ ہم تو اوپن رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں فقہ اسلامی کی وہ فارمیٹو سٹیج تھی، ابھی وہ تشکیل پا رہا تھا، اس میں کسی ایک فرد کے اجتہادات کو اس طریقے سے اگر لاگو کر دیا جاتا تو وہ آزادی خیال اور آزادی فکر اور آزادی رائے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ لہذا جو بھی اور دوسرے بھی پولیٹیکل کچھ مسائل تھے اور اسباب تھے، لیکن یہ کہ جو اصولی بات ہے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس سے آگے چل کر معاملہ ہوا مثلاً ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں، ایگزیکٹو اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مونارک ہے، وہ بادشاہ ہے، اورنگزیب کے پاس ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ علماء، فرض کیجئے کہ وہ اہل حدیث مسلک کا ہوتا تو اہل حدیثوں کو جمع کرتا، اگر وہ حنفی تھا تو حنفیوں کو اس نے جمع کر لیا، شافعی ہوتا تو شوافی علماء کو جمع کرتا۔ ایک اس نے باڈی بنا دی کہ آپ قانون بنا دیں، آپ مرتب کر دیں، وہ فتاوی عالمگیری مرتب ہو گئے۔ نافذ کرنے کی قوت تو ان علماء کے پاس نہیں تھی، غریبوں کے پاس جنہوں نے مرتب کیے ہیں، وہ تنفیذ کی قوت تو اصل میں شہنشاہ اورنگزیب کے ہاتھ میں تھی، اس نے نافذ کر دیا۔ بالکل اسی طرح سمجھیے کہ اب جب تھیو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہوگا تو تنفیذ کی جو طاقت ہے وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور کون سا اجتہاد ہے کہ جو اس وقت ہمارے ملکی مسائل اور اپنے حالات کے مطابق زیادہ مناسب ہے، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ اس کے بعد بھی عام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتہاد جو ہے یہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا ہے، یہ کتاب و سنت کو کنٹروین کر رہا ہے۔ You can go and knock the door of the court۔ یہ ہے پروسیس کہ جو عملاً چل سکتا ہے۔ اس کو اگر سمجھ لیں تو بہت سے اشکالات، بہت سے سوالات، یہ علماء بورڈ اور یہ تھیوکریسی اور یہ آئیڈیالوجی کاؤنسل، ٹھیک ہے یہ ادارے رہیں گے، ریسرچ کاؤنسلز بنائیے، لوگوں کو
سہولتیں دیجئے کہ وہ اس میں اجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، لیکن فیصلہ بالآخر پارلیمنٹ کے ہاتھوں ہوگا. لیجسلیٹو اتھارٹی اس کے پاس ہے، but that legislative authority is limited by the injunctions of the Quran and the Sunnah. اب اس بات کا فیصلہ کہ وہ لمیٹیشن سے کہیں کراس تو نہیں کر گئے، اس کا فیصلہ کورٹ کریں گی. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، غلطی علماء بورڈ سے بھی ہو سکتی ہے، معصوم تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں. غلطی اگر ہو گئی ہے ریویو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں. تو یہ ہے راستہ. اور میرے نزدیک علامہ نے جو بات فرمائی کہ اس دور میں اجتہاد تھرو پارلیمنٹ ہوگا، اس کا مفہوم یہی ہے.